بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مکتوب نمبر 73 قلیج اللہ بن قلیج خان کی طرف صادر فرمایا، دنیا اور اہل دنیا کی مذمت، بے فائدہ علوم حاصل کرنے کی برائی، فضول مباحات سے بچنے اور خاص طور پر عین جوانی کے زمانہ میں خیرات و صدقات کرنے اور اعمال صالحہ بجا لانے کی ترغیب اور اس کے مناسب بیان میں حق سبحانہ و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن شریعت کے سیدھے راستہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ اے فرزند، دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ اس کے ظاہر کو طرح طرح کی باطل آرائشوں سے ملمع اور آراستہ کیا گیا ہے۔ اس کی صورت کو وہمی خط و خال اور زلف و رخسار سے پیراستہ کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں میٹھی اور تر و تازہ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مردود اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھری ہوئی کوڑی یعنی کوڑا ڈالنے کی جگہ اور پانی کی طرح نظر آنے والا سراب اور زہر کی مانند چینی ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے۔ اس قدر گندگی کے باوجود اپنے اہل یعنی دنیا داروں کے ساتھ اس دنیا کا معاملہ اس سے بھی بدتر ہے جو بیان ہو سکے۔ اس دنیا کا فریفتہ اور دیوانہ جادو کا مارا ہوا ہے۔ اس کا گرفتار مجنوں اور فریب خوردہ ہے۔ جو شخص اس کے ظاہر پر فریفتہ ہوا، دائمی خسارہ کے داغ سے داغدار ہوا، اور جس نے اس کی شیرینی اور تر و تازگی پر نظر کی، دائمی شرمندگی اس کے نصیب میں آئی۔ سرور کائنات حبیب رب العالمین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتحیات نے فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں آپس میں سوکنے ہیں، یعنی ایک مرد کے نکاح میں دو عورتوں کی مانند ہیں۔ ان دونوں میں سے اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض۔ پس جس نے دنیا کو راضی کیا، آخرت اس سے ناراض ہو گئی، ناچار وہ آخرت سے بے نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے بچائے۔ اے فرزند، کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہی ہے جو تجھے حق سبحانہ و تعالی سے دور کر دے۔ پس بیوی، بچے، مال اور جاہ اور ریاست، لہو و لعب اور لایانی یعنی بیکار کاموں میں مشغول ہونا، یہ سب دنیا میں داخل ہے، جبکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں۔ اور وہ علوم بھی جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے، وہ بھی سب دنیا میں داخل ہیں۔ اگر علم نجوم اور منطق اور ہندسہ اور حساب وغیرہ بے فائدہ علوم کارآمد ہوتے تو سب فلاسفہ اہل نجات میں سے ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کا بے فائدہ فضول کاموں میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی اس سے روح گردانی یعنی منہ پھیر لینے کی علامت ہے۔ اے فرزند، حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال درجہ کی مہربانی سے تجھ کو ابتدائے جوانی میں توبہ کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے درویشوں میں سے ایک درویش کے ہاتھ پر انابت اور رجوع الی الحق عطا فرمایا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ نفس اور شیطان کے ہاتھ سے تجھ کو اس توبہ پر ثابت اور قائم رہنا نصیب ہوا یا نہیں۔ استقامت مشکل نظر آتی ہے، کیونکہ عین جوانی کا زمانہ ہے اور تمام دنیاوی اسباب حاصل ہیں، اور اکثر مصاحب اور ہم نشین نامناسب
اور ناموافق ہیں۔ اے فرزند، کام کرنے کا یہی ہے کہ فضول مباحات سے پرہیز کیا جائے اور بقدر ضرورت مباحات پر کفایت کرنی چاہیے، اور ان میں بھی عبادت کے معمولات ادا کرنے پر جمعیت حاصل ہونے کی نیت ہونی چاہیے۔ مثلاً خوراک سے مقصود طاعات اور عبادات ادا کرنے کی قوت حاصل ہونا، اور لباس سے مقصود ستر عورت یعنی اپنے ستر کو چھپانا اور گرمی اور سردی کا دور کرنا ہے۔ پس تمام ضروری مباحات کو اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ بس بھی اللہ تعالی ہمیں نے جو سنا ہے پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ خط تو کافی لمبا ہے، اور خط کا جو زیادہ حصہ تھا وہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دمک کے متعلق تھا۔ جیسے آج کل کے معاشرے کے اندر اور ہمارے آج کے دور کے اندر جو پوری دنیا کے اندر آج کل ایک کورونا وائرس کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اب یہ جو کورونا وائرس ہے، اب جیسے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ جی انسان کو کھانسی آتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور جی بخار ہو جاتا ہے، تو یہ ساری اس کی علامات ہیں، اور یہ ایک وائرس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کورونا کا جو وائرس ہے یہ انسان کے امیون سسٹم پہ حملہ کرتا ہے یا ریسپیریٹری سسٹم کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو ڈیمیج کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، تو جس کے نتیجے میں انسان کی زیادہ سے زیادہ انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے یہ جو کورونا وائرس ہے یہ ایک جسمانی بیماری کا وائرس ہے، اسی طرح سے ایک وائرس ہماری روح پر حملہ کرتا ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت کا وائرس۔ جیسے جو کورونا وائرس ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے، تو یہ جو دنیا کی محبت کا جو وائرس ہے یہ ہماری آخرت کو ڈیمیج کرتا ہے۔ جیسے کرونا وائرس کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ جی انسان کو کھانسی آ رہی ہے، اور یہ ابھی یہ فرمایا گیا کہ جی WHO نے کہا ہے کہ جی اگر آپ کو 1 گھنٹے کے اندر 1 دن کے اندر 4 دفعہ 1 گھنٹے کے جو آپ کو ہے نا وہ کھانسی کے جو ہے نا اگر وہ آپ کو شوق پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ کھانستے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جی آپ کو کورونا ہے یا آپ کو سانس لینے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے، تو یہ اس کی علامات ہیں۔ تو جیسے کورونا کے وائرس کی کچھ علامات جو جسمانی جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بیان کی ہیں، اسی طرح سے یہ جو دنیا کی محبت کا وائرس جو ہماری روح پر حملہ کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ ہماری آخرت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو دنیا کی محبت کا وائرس ہے یہ جب ہماری روح پر حملہ کرتا ہے، اب اس کی کیا علامات ہوں گی؟ ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمارا سارا جو زور ہے وہ اپنی دنیا کے اوپر ہے اور اپنی جسم کی جو ہے وہ حفاظت کے اوپر ہے، تو اس لیے ہم آج کل موبائل پہ کسی کو کال بھی کرتے ہیں تو 3 بیلیں ہو گئیں، کسی نے اٹھایا نہیں، تو کرونا وائرس کی جو ہے وہ ہدایات شروع ہو جاتی ہیں، جی اس کی علامات یہ ہوتی ہیں اور اس سے ایسے بچنا ہے۔ آپ جو ہے وہ یوٹیوب چلاتے ہیں یا فیس بک کھولتے ہیں تو سب سے اوپر جو ہے نا وہ کرونا وائرس کی جو ہے نا احتیاطیں، اس کی علامات وہ ہمارا منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اخبار کھولتے ہیں تو کرونا وائرس کی جو ہے یہ علامتیں اور سارا کچھ ہمارا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم کرونا وائرس کی علامتوں سے واقف ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی محبت کا جو وائرس جو ہماری روح پہ حملہ کرتا ہے اس کی کیا علامتیں ہیں؟
اب کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے اس کا وائرس، ٹھیک ہے نا، ہماری روح کے ایمیون سسٹم پہ حملہ کر چکا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس لیے جو روح کے ماہرین ہیں، ٹھیک ہے، جو روحانیت کے ماہرین ہیں، انہوں نے بھی کچھ اس کی علامتیں بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان یہ اپنے آپ کے بارے میں ڈائیگنوز کر سکتا ہے کہ جی یہ میرے اوپر جو دنیا کی محبت کا وائرس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے کتنے درجے اس نے میرے اوپر اٹیک کیا ہوا۔ تو اس میں جو پہلی علامت ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کمانے میں، کاروبار کرنے میں، ملازمت کرنے میں، یا اگر پڑھا لکھا ہے تو اپنی کسی دنیاوی اعتبار سے جاب کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر انسان حلال اور حرام کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، جب یہ اپنے کام کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے تو اب جھوٹ بول کے پیسہ آتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور سچ بول کے منافع زیادہ ہوتا ہے تو سچ بول رہا ہے، اور اپنے کاروبار کے اندر اضافے کے لیے نہ اس کو حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، نہ ناجائز منافع خوری سے بچنے کی پرواہ ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینے سے بچنے کی پرواہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انسان اپنے دنیا کے جس شعبے کے اندر لگا ہوا ہے اس شعبے کے اندر لگتے ہوئے انسان جب اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، اب ایک آدمی اپنی دنیاوی جو کاروبار ہے یا جاب ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے ظہر عصر مغرب کی اذان شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی مولوی صاحب لو حلال روزی کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو حالانکہ اس وقت اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے جس وقت میں اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت میں ہمارا روزی کمانا پتہ نہیں حلال رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یہ پوچھنا پڑے گا علماء سے۔ تو اب وہ اپنی نماز پہ گیا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یا جب کسی کو رشوت لینے دینے کا وقت آیا تو رشوت دے دی، ٹھیک ہے نا، اور جھوٹ بول کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا موقع آیا تو جھوٹ بول دیا۔ تو یہ اس چیز کی نشانی ہے، اس چیز کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو دنیا کی محبت کا جو کرونا وائرس ہے نا، اس نے ہماری روح کے اوپر اٹیک کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال وہ کما رہے ہیں وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ یہ مکہ مکرمہ میں کوئی پہاڑی علاقہ یا وادی ہوگی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی نیکیوں کے بعد وہ کس وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود دوزخ میں اس لیے داخل کیے جائیں گے کہ مال کماتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہم جو مال کما رہے ہیں یہ کہیں ناجائز، حرام یا غلط طریقے سے تو نہیں آ رہا، تو اتنی نیکیوں کے باوجود جہنم میں داخل کیے گئے۔ تو ایک تو اس کی یہ نشانی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جی انسان کی روح کے اوپر دنیا کی محبت کا وائرس اٹیک کر چکا ہے، اور اس اٹیک کی وجہ سے اب اس کو بالکل کوئی تمیز نہیں بچی حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، صحیح اور غلط کی، بس پیسہ آنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حملہ ہو چکا ہے۔ اور پھر علماء نے یہ فرمایا کہ دوسری اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کی روح پر دنیا کا وائرس اٹیک کر جائے
لیکن اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان اپنے رشتہ داروں کے متعلق، ٹھیک ہے، اپنے عزیزوں کے متعلق، اپنے جاننے والوں کے متعلق، ٹھیک ہے نا، حسد کا شکار ہو جاتا ہے. جو ہے وہ کسی نے نیا گھر بنا لیا رشتہ داروں میں سے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو اب اوپر سے کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بڑی مبارک ہوئے جی، ماشاءاللہ اللہ رہنا نصیب کرے جی، ماشاءاللہ اللہ نسلیں ہنڈاوے جی، ٹھیک ہے نا. لیکن اندر جب آپس میں گھر میں میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپس میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اس گھر والوں کے بارے میں، تو زہر بھری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں زبان سے. اندر ایک تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے گھر کیوں بنا لیا، ٹھیک ہے نا. یا کسی نے جو ہے وہ رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار ہیں، کسی نے گاڑی لے لی مثال کے طور پہ. اب جس نے گاڑی لی ہے اس نے لی ہے ہونڈا سٹی مثال کے طور پہ. اب ہمارے پاس ہے جی مثال کے طور پہ ویگنار، صحیح ہے نا. تو اب جناب اسی جب ان کے پاس جاتے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہوئے جی، بڑی گل ہے جی، ماشاءاللہ گڈی لے لی نویں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے، اللہ انج کرے، اللہ انج کرے، ٹھیک ہے نا. تو جب زبان پہ تو یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن دل کے اندر اتنی جلن ہو رہی ہے نا کہ کیا ہو کہ بس اس سے نا یہ گاڑی چھن جائے، بس اس کے پاس یہ گاڑی رہے نا. یہ جو اب ہونڈا سٹی پہ پھرتا ہے نا، یہ 70 موٹر سائیکل پہ آ جائے، اندر یہ تمنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان کے اندر دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر، دوسروں کو دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھتا دیکھ کر یا دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھتا دیکھ کر ہمیں جو ہے نا ایک جلن ہونے لگتی ہے، ایک ہمیں جو ہے نا وہ ایک طبیعت پہ بوجھ ہونے لگتا ہے کہ یار انہوں نے جو ہے نا وہ، اچھا اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ جناب وہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، اب جناب اس کے مثال کے طور پہ 3 بیٹے ہیں، اب تینوں میں سے جناب ایک نے CSS کر لیا اور ایک نے جناب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے جو ہے MBBS کر کے وہ انگلینڈ چلا گیا، اور تیسرا بیٹا جو ہے جناب وہ ماشاءاللہ جی وہ جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہے. تو اب اس پر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کیا کیا جاتا ہے پھر اپنے ان رشتہ داروں پہ جادو کر دیا جاتا ہے کہ ان کے جو بچے پڑھ رہے ہیں نا کہیں ان کے کسی کا دماغ خراب ہو جائے، ان میں سے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے جاننے والوں کے بارے میں انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ ہمارے صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی پر حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آدمی کسی پہ حسد کرتا ہے وہ اس آدمی پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ بھی اللہ نے اس کو اتنا دینا تھا، اللہ نے اس کو یہ والا گھر دینا تھا، اللہ نے اس کو یہ والی گاڑی دینی تھی، تو اب یہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارے وہ جیسے خاندان میں جو ہے وہ کسی نے کوئی بڑا کام کر دیا، تو اب اس کے جو چاچے مامے کے، جو پھوپھی کے، تائے کے جو بیٹے ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ہاں بھائی کیوں پھر وہ تیرے کزن کداں پھر ہے کہ نہیں، آج کل سنیا بڑے اچھے اڑتے پئے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح سے، یہ ہمارے اندر میں یہ حسد ہوتا ہے، یہ وہ ہمارے دل کے اندر ہماری جو دنیا کی محبت ہے اس کا وائرس اٹیک کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو حسد ہے یہ ہم دینداروں کی بیماری ہے. جیسے وہ کتابوں میں ایک واقعہ ہی لکھا ہے، اب یہ واقعہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہی ہے، اب یہ ہے پتہ نہیں صحیح کہ نہیں. تو ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ بڑا غریب تھا، تو گھر کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی، تو لیکن اس کو نا بڑا شوق تھا کہ میں اللہ کی عبادت ساری ساری رات کیا کروں اور سارا سارا دن کیا کروں. تو اب وہ اللہ سے کہتا ہوتا تھا کہ یا اللہ کہیں کسی وقت میں کوئی ایسا بندوبست ہو جائے نا کہ مجھے دنیاوی لحاظ سے عافیت مل جائے، کمانے کے اعتبار سے اللہ میرے لیے آسانی کر دے، تو یا اللہ میں تو بس سارا سارا دن نفلیں پڑھوں گا، ساری ساری رات قرآن پڑھوں گا، ساری رات میں ذکر کیا کروں گا. تو وہ کرتے 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 نا ایک وقت آیا، تو یہ رات کو سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اس نے کسی بندے کی آواز سنی، اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں بس صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرے نا دنیاوی اعتبار سے یہ جو گزر بسر کا کام ہے نا اللہ میرے لیے اس میں آسانی کر دے اور میں سارا دن اللہ کی عبادت میں لگا رہا کروں.
تو اس بندے نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جنگل میں فلاں جگہ پہ نا اتنے بجے روز جایا کرنا، وہاں پہ 2-3 برتنوں کے اندر تیرے سارے گھر کا روز کا کھانا پڑا ہوا کرے گا۔ تو اب یہ اٹھا، اس نے وہاں گیا جس میں جنگل میں جگہ بتائی گئی تھی، تو اس نے وہاں جا کے دیکھا تو جناب بڑی ماشاءاللہ بریانی کی ٹرے بھری ہوئی پڑی ہوئی اس میں، اور سلاد کٹا رکھا ہوا، اور بعد میں کنو مسمی مالٹے رکھے ہوئے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور جناب وہ بڑا بہترین کھانا روغنی نان، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پڑے ہوئے۔ تو اب جناب یہ پورے گھر کا جو ایک دن کا کھانا تھا اس نے اٹھایا، گھر لے آیا، اور چپ کر کے انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب اگلے دن پھر اس کو جناب وہ اتنے بجے وہاں گیا، وہاں پھر کھانا پڑا ہوا، وہ اللہ جانے کہاں سے آتا تھا۔ وہ بڑے خوش ہوئے جناب، اچھا اس نے کیا کیا، اس نے واقعی میں نا اب جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ ان کا یہ جب اللہ گھر بیٹھے کھلائی جا رہا ہے تو چھوڑو پرے کام کاروبار، نفلیں پڑھو، ذکر کرو، تلاوتیں کرو، درود شریف پڑھو، چھوڑو پرے سارا کام، نفلی روزے رکھو۔ تو اچھا اب وہ کیا ہوا، اب چونکہ گھر کا کھانا ماشاءاللہ اچھا ہو گیا، مرغے چرگے ملنے شروع ہو گئے، سلاد کٹے ہوئے، کنو مسمی آنے شروع ہو گئے، تو وہ چہرے بھی لال ہونے شروع ہو گئے۔ پھر جب کھانا اچھا آنا شروع ہوا تو وہ چہرے بھی لال ہونے شروع ہو گئے، پیٹ بھی باہر کو نکلنے شروع ہو گئے۔ تو اس کا جو ایک پڑوسی تھا نا اس بندے کا، تو اس نے کہا کہ یار یہ تو کل تک تو بھوکے ننگے ہوتے تھے، کھانوں نہیں سی ہوندا، اور کبھی کسی کے پاس زکوٰۃ لینے جا رہا ہے، کبھی کسی سے مدد کے لیے جا رہا ہے، تو یہ ہوا کیا دنوں میں؟ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے، وہ بیچارہ سادہ سا آدمی تھا، اس نے بتا دیا کہ جی میں نے اتنے نفل پڑھ کے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، مانگتا رہا، قبولیت کا وقت آ گیا، تو خواب میں ایک بندہ آیا، تو اس نے مجھے پھر پوچھا تمہیں کیا چاہیے، میں نے کہا جی مجھے یہ چاہیے، تو مجھے کھانا ملنا شروع ہو گیا۔ اب اللہ کا شکر ہم سارا دن عبادت کرتے ہیں اور کاروبار کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اس نے کہا یار یہ کام تو مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو اب وہ جو پڑوسی تھا نا، اس نے بھی جو ہے وہ مجاہدے کرنے شروع کر دیے، تسبیحاں کرنی شروع کر دیں، اور جناب دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ بڑا نیک ہو گیا، ماتھے پہ اس کے محراب آ گیا، سر پہ اس نے پگڑی باندھ لی، ہاتھ میں 24 گھنٹے اس کے تسبیح ہوتی، ٹھیک ہے، نظریں اس کی سارا دن نیچے جھکی ہوئی، اور بڑا ماشاء ہر وقت میں اللہ اللہ کرتا رہتا۔ تو کرتے 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 جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام بن گیا۔ تو اب جب مقام بنا تو ایک دن رات کو وہ سویا ہوا اسی بندے کی طرح، تو اب جب رات کو یہ دوسرا بندہ سویا، اب خواب میں اس کو بھی ایک بندہ نظر آیا، تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی تمہاری عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، تو اب تم مانگو، کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ تو اس نے کہا کہ یار اللہ سے نا میرا ایک کام کرا دو کہ میرا ساتھ والا جو پڑوسی ہے نا اس کو جو ہر روز کا کھانا فری آ رہا ہے نا، یہ فری ہوم ڈلیوری تو ختم کراؤ میرا۔ تو اتنی عبادت کرتے 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 بھی اس کے اندر سے اپنے پڑوسی کے بارے میں حسد نہیں ختم ہوا، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یار اس کو جو روز کھانا ملتا ہے نا کہیں، یہ اس کا آرڈر تو بند کراؤ تم، پھر بات میں۔ تو انسان کو دوسروں کے بارے میں حسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حسد ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بس انسان جو ہے نا وہ اس انتظار میں ہوتا ہے آدمی کہ جو ہے نا کب ہمیں خبر ملے کہ جو دی فیکٹری آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، اور یا اس کو اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ جی کب ہمیں خبر ملے کہ جی وہ گاڑی پہ موٹر وے سے آ رہا تھا اور اس کی بس کے ساتھ ٹکر ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ 12 مہینے اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ بس کب ہمیں پتہ لگے جی گھر میں کوئی بجلی کا مسئلہ بنا، سارا گھر جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو اس سے بندے کو پتہ لگتا ہے کہ جی میرے اندر جو روح کے اندر دنیا کی محبت کا جو وائرس ہے نا اس نے حملہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری علامت جو صوفیہ نے فرمائی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب انسان کی زبان پر ہر وقت دنیا کے ہی تذکرے ہوں، فوتگی پہ گیا ہوا ہے تو کاروبار کی بات ہو رہی ہے، شادی پہ بیٹھا ہوا ہے تو کاروبار کی بات ہو رہی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو کاروبار کی بات ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا تو کاروبار کی بات ہو رہی ہے نا، ہر جگہ پر دنیا کے تذکرے،
گھنٹہ بیٹھنا پڑے، 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے، 3 گھنٹے بیٹھنا پڑے، بس جناب وہ نیا موبائل کا وہ جو نیا ماڈل آ رہا ہے اور گاڑی کا جو فلاں ماڈل نیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اب وہ فلاں چیز نئی لانچ ہو رہی ہے، اور اب فلاں جو ہے وہ برانڈ والوں نے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ پرفیوم لانچ کر، ہر وقت یہی بات ہے۔ اور اس کی ایک نشانی ہمارے حضرات نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ میری روح پہ دنیا کی محبت کے وائرس نے حملہ کیا ہوا ہے یا نہیں، تو اس بات سے پتہ لگے گا کہ میں جو ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو اگر میں نے وہ دعا مثال کے طور پہ 10 منٹ مانگی ہے نا، تو میری وہ جو دعا ہے نا وہ 7-8 منٹ اپنی دنیا کے متعلق ہی ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں، تو یہ انسان اپنی دعائیں دیکھ لے کہ یہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، دنیا ہی مانگے گا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ دنیا مانگنا منع نہیں ہے، دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، ہم نے آخرت بھی اللہ سے مانگنی ہے، لیکن جو دنیا کی محبت کا جو مریض ہوتا ہے اس کی دعا دنیا سے ہی شروع ہوتی ہے، دنیا پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ایسے مریض کو پتہ لگتا ہے کہ جی میں فلاں موقع جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، اب جی بارش کا وقت جب ہوتا ہے، بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اب یہ بارش ہوگی نا تو یہ فوراً اس کے منہ سے اپنی دنیا کے لیے دعا نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرے گا اب جب کسی بزرگ کے پاس جائے گا کہ جی ماشاءاللہ جی بڑے بزرگ ہیں، جی ماشاءاللہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اچھا وہاں جا کے بھی دنیا کی دعا کرائے گا۔ تو انسان اس سے دیکھ لے کہ بھائی میری جو دعائیں ہیں، میں جو دعائیں مانگتا ہوں نا سارا دن، ان دعاؤں میں میرے اوپر کون سی چیز غالب ہوتی ہے، تو اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اور چوتھی انہوں نے جو ہے نا وہ نشانی یہ بیان فرمائی تھی کہ انسان بس اسی جو ہے نا وہ فکر میں رہے کہ جی کس طرح سے میرے جو ہے نا وہ کپڑے اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کس طرح سے میرا جوتا سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ میرا موبائل سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کس طرح سے میری جو گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ بس انسان کو نا 24 گھنٹے یہی فکر ہو، اپنے اپنی جو ہے وہ لباس کی فکر ہو، اپنے کھانا میرا اور اچھا ہو جائے، کھانا اور مزیدار ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کپڑوں پہ جناب یہ کڑھائی کرا لو، اچھا اب یہ کڑھائی کرا لو، اب پونچوں پہ یہ کرا لو، کالروں پہ یہ کرا لو، ٹھیک ہے نا، اچھا جی موبائل ہے، اچھا اب اس سے اگلا لے آؤ، اچھا اس سے اب اور اچھا لے آؤ، اس سے اچھا اور اچھا لے آؤ۔ تو ہر وقت میں نا انسان کی جو محنت ہے، انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو فکر ہے، ٹھیک ہے، انسان کی ہر حرکت وہ دنیا کے گرد گھومے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 علامتیں ہیں کہ جس سے انسان اپنے بارے میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ کہیں یہ جو دنیا کی محبت کا وائرس ہے، کہیں یہ میری روح کے اوپر اٹیک کر کے میری آخرت کو اس نے ڈیمیج تو نہیں کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ جو دنیا ہے نا، اب جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں یا واقعات سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ دنیا تو جو بس ہم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں تو بس جناب دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، اور مجھے جو ہے پتہ نہیں ملنگ بننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے پتہ نہیں دھوتی چادر پہن کے پھرنا پڑے گا، اور میں جو اپنی جوتی ٹوٹی پہنا کروں گا پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا، موبائل مجھے 33 رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو دنیا ہے نا، جو مال کمانا ہے، جو ہمارے دنیاوی مال اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل سے تعبیر کیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب تم جمعے کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلو۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو ہمارے مال اسباب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے تعبیر کی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے اس کو خیر سے تعبیر کی، خیر فرمایا، خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھائی اور بھلائی۔ تو یہ دنیا یہ مطلقاً بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا برا کیا ہے کہ جب انسان اس کو غلط طریقے سے حاصل کرے،
اور پھر اس کو جو مال اس کو حاصل ہوا اس کو غلط طریقوں پہ خرچ کرے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کے پاس نا بڑی دور سے ایک آدمی بیعت ہونے آیا، تو اس کے ذہن میں جیسے اسکیچ ہوتا ہے بزرگوں کا، جی ماشاءاللہ بزرگ بڑے سادہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، بڑی ان کے کپڑے بڑے سادہ ہوں گے اور سادہ سی چپل پہنی ہوگی، تو وہ اس کے ذہن میں یہ اسکیچ تھا کہ وہ بزرگ ایسے ہوں گے۔ تو پرانے وقتوں کی بات ہے، وہ جب ان بزرگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، پتہ کیا جی وہ بزرگ کہاں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ فلاں بازار میں نا ان کی دکان ہے۔ بزرگوں کی دکان ہے؟ کہا ہاں جی بزرگوں کی دکان ہے۔ تو اب وہ جناب وہ چلا گیا بازار میں ان کی دکان پر، اب انہوں نے دیکھا کہ وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب اتنے مصروف گاہکوں میں لگے ہوئے ہیں، ملازموں میں لگے ہوئے ہیں، بالکل جیسا لگتا ہے بندے کو سر کو جانے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار میں اتنی دور سے یہ میں بیعت ہونے آیا تھا، تو یہ کیا ہو رہا ہے یار ادھر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اتنے دنیا دار بزرگ ہیں، تو اس نے کہا وعلیکم السلام، تو اس نے کہا کہ یار چلو میں آ تو گئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، تو چلو یار کچھ دیر رک ہی جاتے ہیں ان کے پاس۔ تو اس نے کہا جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو میں نا آپ سے بیعت ہونا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے آ جاؤ انشاءاللہ۔ تو وہ کچھ دن نا ان کے پاس رہا، تو چونکہ پہلے وقتوں میں اتنی کنوینس نہیں ہوتی تھی، تو جو لوگ ایسے بزرگوں کے پاس خانقاہوں میں جاتے تھے نا، بس ایک دفعہ چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور سال 2 سال وہاں رہتے تھے، اور پھر 2 سال رہ کر انسان بن کر اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں چلے جاتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے شیخ صاحب سے دوسری ملاقات کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہماری طرح تو نہیں ہے جناب واٹس ایپ پہ میسج کر دو، ٹھیک ہے نا، اور جناب وہ ویسے فون کر لو، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار چلو آئے تو ہیں ہی اتنی دور سے، تو چلو اب کچھ دن یہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اتنے میں نا حج کا وقت آ گیا، تو اب یہ جو بزرگ تھے نا یہ صبح سیر کے لیے جاتے تھے، تو اب یہ بھی ساتھ چل پڑا ان کے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ماشاءاللہ اب تو حج کا بھی وقت آ گیا ہے، تو آپ حج پہ جا رہے ہیں اس دفعہ؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی ہاں انشاءاللہ جا رہے ہیں، تم نے جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا، میری بڑی سعادت ہے، میں آپ کے ساتھ حج کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حج پہ چلتے ہیں، اور یہیں سے چلتے ہیں، ابھی سیر کرنے نکلے تھے نا فجر کے بعد، یہیں سے چلتے ہیں، واپس گھر نہیں جانا یا خانقاہ میں نہیں جانا، یہیں سے حج پہ جانا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت بس آپ یہاں 5 منٹ کھڑے ہوں، میں اپنی کمرے میں چادر چھوڑ کے آیا تھا، وہ لے آؤں، چادر میں چھوڑ کے آیا تھا، بس میں وہ لے کے ابھی آیا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، تم جب میرے پاس آئے تھے تو تم نے اپنے دل میں یہ باتیں سوچی تھی کہ جی یہ بڑے دنیا دار بزرگ ہیں اور بڑے جناب بزنس مین ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں، سر کچھ آنے کی فرصت نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، اور لگے ہوئے ہیں اور برا حال ہوتا ہے ان کا سارا دن کام کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جب حج پہ جانے کا موقع آیا، اللہ کا حکم پورا کرنے کا موقع آیا، تو میرا اتنا بڑا کاروبار، میرا اتنا بڑا جو سیٹ اپ ہے، وہ میرے لیے حج پہ جانے سے رکاوٹ نہیں بنا، تو اس لیے میرا اتنا بڑا جو کاروبار ہے نا یہ میری دنیا میں شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور تم نے یہ جو کہا نا جی میں ہونے ذرا چادر پھاڑ کے نہس کے ہونے ہی آیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم نے یہ بات کہی ہے نا، تو یہ تمہاری ایک چھوٹی سی جو چادر ہے نا یہ تمہاری دنیا ہے۔ تو دنیا یہ چیز ہوتی ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب میں لکھا تھا کہ دنیا وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہو جائے۔ غافل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، وہ چیز اس کے لیے دنیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ کیسے عبادت گزار تھے، کہ ان کے حالات میں آتا ہے کہ جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور بہت بڑے تاجر تھے، اور حتیٰ کہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ آج جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں تو جو ماشاءاللہ تاجر صاحب ہیں جی بزنس مین ہے، ان کا تو پورا ہوائی جہاز جو ہے وہ باہر سے سامان کا بھر کے آتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تجارت تھی وہ اتنی پھیلی ہوئی تھی، اتنی وسیع پیمانے پہ تھی کہ ان کا جو
سامان تھا دوسرے ملکوں سے آتا تھا، وہ بحری جہازوں میں آتا تھا، پورا بحری جہاز ان کے جو ہے نا وہ سامان سے بھرا ہوا ان کے کاروبار میں آتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، کسی نے کہا کہ حضرت وہ جو آپ کا وہ فلاں بحری جہاز میں سامان آ رہا تھا نا، تو وہ خبر آئی ہے کہ وہ سمندر میں طوفان آیا تھا اور وہ سارے کا سارا جو بحری جہاز کا سامان تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو اب ہمارے جیسا ہوتا تو اس کو 2-3 اٹیک ہو جاتے اسی وقت۔ تو انہوں نے کیا کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی ہے نا، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے نا اپنی آنکھیں بند کر کے نا سر کو ایسے کر کے جھکا لیا، چند سیکنڈ کے بعد نا سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگے الحمدللہ۔ ابھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا ان کا، پورا بحری جہاز ہی سمندر میں جو ہے وہ غرق ہو گیا، اس پہ بھی الحمدللہ۔ اچھا چند ماہ گزرے تو اس کے بعد پھر ایک اطلاع ملی کہ حضرت نہیں، وہ جو اطلاع تھی نا وہ پہلے والی غلط تھی، وہ جہاز کسی اور کا تھا، تو آپ کا جو بحری جہاز میں سامان تھا نا وہ کل پرسوں تک بندرگاہ پہ آ رہا ہے، آپ کا جہاز بچ گیا۔ تو انہوں نے اس وقت میں پھر آنکھیں بند کی، پھر دل کی طرف ذرا سر جھکا لیا، چند سیکنڈ کے بعد پھر سر اٹھایا، کہنے لگے الحمدللہ۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیا، آپ نے جب وہ جہاز ڈوبنے کی خبر آئی اس وقت بھی الحمدللہ، اب اس کے بچنے کی خبر آئی اب بھی الحمدللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے اپنا بحری جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تھی تو میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا تھا کہ کہیں یہ دنیا کے نقصان پر میرے دل کو تو نہیں تکلیف ہوئی۔ تو کہتے میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ سے راضی تھا، تو اس پہ میں نے کہا الحمدللہ۔ اور پھر جب دوبارہ اطلاع ملی کہ جی آپ کا جو بحری جہاز ہے وہ بچ گیا ہے اور چند دنوں میں آ رہا ہے، تو اس وقت میں نے پھر اپنے دل کی طرف دھیان کیا کہ کہیں جو ہے نا وہ اس بات پہ دل میں لڈو تو نہیں پھوٹ رہے کہ جی وہ کسی کا بحری جہاز غرق ہوا میرا بچ گیا۔ تو فرمانے لگے اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی دل میں یہ چیز نہیں تھی کہ جی اس کا غرق ہوا اچھا ہوا میرا بچ گیا۔ تو دل دونوں حالتوں میں اللہ سے جڑا ہوا تھا، چاہے نقصان ہو گیا چاہے فائدہ ہو گیا، تو انسان کا دل دونوں حالتوں میں اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ تو یہ اس کا مقصود ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت میں جو فقہ حنفی کی جب تدوین ہو رہی تھی، یعنی فقہ حنفی کے یہ جو مسائل وغیرہ جب ان کو جمع کیا جا رہا تھا، تو اس وقت میں نا 500 علماء کی کمیٹی تھی۔ تو اب 500 علماء جو تھے ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پھر بحث ہوتی 500 علماء کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس بحث کے بعد جو کوئی مسئلہ یعنی اب اس کو کیا کہنا چاہیے کہ یعنی جو پاس ہو جاتا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں جو حضرات تھے یہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو ہر روز یہ اجلاس ہوتا تھا، ہر روز یہ 500 علماء بیٹھتے تھے۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں جب یہ کوفہ میں رہتے تھے، تو ان 500 علماء کی تنخواہ بھی ان کے ذمے تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے جو کپڑے تھے، ان کا جو لباس کا خرچ تھا وہ بھی ان کے ذمے تھا، اور پورے کوفہ کے اندر جتنی بیوائیں تھیں، جتنے یتیم بچے تھے، ٹھیک ہے، اور جتنے غریب لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، ان سب لوگوں کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، اور ان کو جیسے موسموں کے اعتبار سے گرمیوں کے کپڑے جوتے، پھر سردیوں کے کپڑے جوتے، پھر عید کے اوپر عید کا سامان دینا، پھر بڑی عید کے موقع پر ان کے لیے قربانیوں کا انتظام کرنا، تو یہ پورے شہر کی ایک اعتبار سے ذمہ داری امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی۔ تو اتنی دنیا بھی ان کو اللہ سے غافل نہ کر سکی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگ جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا چھوٹے سے کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا چھوٹے سے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، کانوں کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، ہماری زبان کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اندر، اپنی روح کے اندر اتنی امیونٹی پیدا کرنی ہے کہ جیسے بھی حالات بن جائیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا دل اللہ سے جڑا رہے۔
ٹھیک ہے نا. اور ہمارا جو دل ہے وہ نہ دنیا سے متاثر ہو نہ دنیا والوں سے متاثر ہو. اب یہ آخری بات ہے. جیسے ایک دفعہ نا یہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا یہ ادھر شمالی وزیرستان کی طرف جب کوئی فوجی آپریشن ہو رہے تھے تو اس وقت میں نا ایک فوج کا جنرل تھا، کیونکہ ہمارے ہاں تو تھانے کا ایس ایچ او نہیں مان ہوتا جسے کہتے ہیں نا، تو فوج کا نا ایک جنرل تھا باقاعدہ، وہ اپنے وہ کانوائے سمجھ لیں یا اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ نا وہ شمالی وزیرستان جا رہا تھا. تو راستہ بھی یہی ہے، سرگودا پھر میاں والی پھر آگے بنو، یہ سارا آگے اس طرف کوئی نکلتا ہے. تو اس کو کسی نے بتایا تھا یا اس کو پتہ تھا کہ جی یہاں خانقاہ ہے تو وہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں تو چلو جی ان سے ملتے جاتے ہیں. تو اب وہ آ گیا. اب وہ عصر کے بعد کا وقت تھا مسجد میں خانقاہ میں. اب وہاں خانقاہ میں عصر کی نماز ہوئی، پھر وہ جو ختم خواجگان کا عمل ہوتا ہے وہ ہوا، پھر یہ جو مکتوبات پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے گئے. تو اب جب پتہ لگا نا جی وہ جنرل صاحب نے اپنی جو ہے وہ اڑن تشتری ادھر کو موڑ لی ہے، جنرل صاحب تھے آخر، تو اب وہ پورے وہ کندیاں میں ترتھل مچ گئی ایک جناب. وہ پوری خانقاہ میں ایک وہ جیسے وہ ایک بکلاہٹ نہیں طاری ہو جاتی جناب، جنرل صاحب آ گئے، جنرل صاحب آ گئے. تو اب جو کتنے سارے لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے ملنے والے، کسی نے بیعت ہونا تھا، کسی نے کو سبق لینا تھا، کسی نے کچھ کرنا تھا. تو اب وہ جو جنرل تھا نا وہ آیا اور اس کے آنے پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نا ہلکا سا بھی جو ہے نا وہ کوئی تاثر نہیں تھا کہ جی وہ ماشاء اللہ آگے لاؤ جی آگے لاؤ آگے، وہ خالی جگہ کرو، جگہ خالی کرو، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، جیسے ہمارا طریقہ ہوتا ہے اللہ. تو انہوں نے وہ جو جنرل صاحب تھے نا وہ پیچھے بیٹھے لوگوں اور ان کو انہوں نے ان کی باری پہ ہی ان سے مصافحہ کیا. یہ نہیں ہے کہ جو ہٹو بچو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، حضرت کو آنے دو جناب آگے، نہیں، کوئی تاثر نہیں تھا ان کے آگے. اتنا بڑا آدمی ہو دنیاوی اعتبار سے لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں. اچھا پھر جب وہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اچھا پھر ہوتا ہے نا جی وہ جو ہمارے جیسا بندہ ہوتا ہے جی وہ جنرل صاحب آئے سی پرسوں، ٹھیک ہے نا، اچھا اگلا دن آ گیا جی جنرل صاحب آئے سی پیر والے دن، خانقاہ میں بیٹھے لوگ باتیں کریں گے نا. اچھا جنرل صاحب آئے تھی وہ 8 دن پہلے، یا جی جنرل صاحب آئے تھے 10 دن پہلے، جیسے ہوتا ہے ہم تذکرے کرتے ہیں جی وہ فلاں دن آئے تھے، اتنے بجے آئے تھے، اتنے بجے انٹر ہوئے تھے، اتنے بجے نکل گئے تھے، فلاں گاڑی پہ آئے تھے، ان کے ساتھ اتنے باڈی گارڈ تھے. مطلب کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. جنرل صاحب کے چلے جانے کے بعد تذکرہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اب یہ جو دل کے اندر اتنی جو مضبوطی ہے یہ کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جس کا یہ ترجمہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں. تو اس سے ہمارے صوفیاء نے یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ بھائی اس میں اگر ہم بادشاہ سے مراد اللہ کی ذات کو لیں، ٹھیک ہے، اور بستی اور علاقے سے مراد ہم مسلمان کے دل کو لیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں. تو ہمارے حضرات نے یہ فرمایا کہ اسی طرح سے جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر جب ہمارے دل کی بستی میں داخل ہوگا تو پھر ہمارے دل کے اندر یہ جو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت، یہ رنگینیاں، یہ چمک دمک، یہ لش پش، سارا کچھ یہ جو ہمارے سے یہ دنیا ذلیل ہو کے ہمارے دلوں سے نکل، اللہ کے ذکر کی برکت سے تو یہ ہمارے ذلیل ہو کے ہمارے دلوں سے نکل جائے گی. تو یہ ہمارے جتنے بھی یہ صوفیاء ہمارے حضرات گزرے، ان کے اپنے اپنے وقتوں میں ان کے حالات پڑھیں تو وقت کا بادشاہ بھی اگر ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا نا تو اپنے پیر اس کی طرف کر کے بیٹھتے تھے. اب ہے ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت؟ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے کر کے اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے تھے. اور جب وہ واپس جانے لگتا تھا تو اب اس کے ساتھ اٹھ کے مصافحہ نہیں کرتے تھے، جاؤ بھائی میرا وقت نہ ضائع کرو،
اور بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ خدمت ہے. کہ جی کیا؟ کہ تمہاری مہربانی آئندہ میرے پاس نہ آ. اب وہ جمہوریت تو تھی کوئی نہیں کہ جی اسٹرائک شروع ہو جائے گی. وہ بادشاہ تھا، بادشاہ تو 1 منٹ میں گردن اتار دیتے تھے. کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ تو اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے جو ہے نا وہ جو اپنا سر اٹھا کے بات کرتے تھے، تو کیا چیز تھی وہ؟ دل کے اندر میں اللہ کا تعلق ہوتا تھا. تو جس تعلق کی وجہ سے ان کو دنیاوی اعتبار سے کتنا بڑا بھی ان کے سامنے آ جاتا، ان کے دل کے اوپر اس کا اثر اور اس کی ہیبت نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے ہم اپنا جو ذکر ہے نا، جتنا بھی ہمیں ذکر کے جو سبق ہیں، ہم اس کو سنجیدگی سے، اہتمام سے کیا کریں. تو انشاءاللہ جتنی بھی یہ ہمارے دل کے اندر کی ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں نا، یہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ صاف ہو جائیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی انشاءاللہ ختم خواجگان کا عمل کر لیتے ہیں. ابھی انشاءاللہ بھائی 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں نا، وہ پیچھے لکھا ہوا ہے. اور بعد میں ہم ان گھٹلیوں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے. اور جو ہمارے حضرات وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ.